بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1726 ہے اور آج سورہ یاسین کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 69، 70 اور 71، 69، 70 and 71۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما علمنا، اور ہم نے جو سکھایا، ہم نے جو نہیں سکھایا، الشعر، شعر کہنا، وما ينبغي، اور لائق ہی نہ تھا، لہو اس کے، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور قرآن واضح، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، من اس کو جو کانا ہے، حیًا زندہ، وَيَحِقَّ اور ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین کافروں پر، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما ان میں سے جن کو، عملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن چوپائے، فہم چنانچہ وہ، لہا ان کے، مالکون مالک ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ تو شاعری سکھائی اور نہ ہی یہ ان کی شایان شان ہے۔ دوسری بات، یہ تو ایک نصیحت کی بات ہے۔ تیسری بات، یہ ایسا قرآن ہے جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ چوتھی بات، تاکہ ہر شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو۔ پانچویں بات، تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ چھٹی بات، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے۔ ساتویں بات، یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اس نبی کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا، اور نہ ہی شاعر ہونا محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے، اس لیے کہ شاعر اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں جو صرف خیالی ہوتی ہیں، جن میں کوئی اصلیت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ اور یہ نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے جو بالکل سچا ہے، نہ تو وہ کلام شعر ہے اور نہ ہی یہ رسول شاعر ہے، جیسا کہ تم اے کافرو کہتے ہو کہ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کے لیے چھوڑ دیں، بلکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت نامہ ہے جو تمہیں اچھے کاموں کی نصیحت کرتا ہے، اور جو حقیقت ہے اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یعنی انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر سے اس کو زندہ ہونا ہے، پھر اپنے پروردگار کے پاس اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ چیز یعنی شعر کہنا آپ کو سب سے زیادہ ناپسند تھا، ہاں مگر کبھی کبھی وہ
بنو قیس قبیلے کے بھائی کے اشعار پڑھا کرتے تھے، مگر وہ بھی بے ترتیب ہوتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں اور نہیں یہ میرے لیے مناسب ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے کلمات ملتے ہیں جو اشعار ہیں بظاہر، جیسے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب هل انت الا اسبع مدمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ وغیرہ۔ تو ظاہر بات اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ یہ اشعار نہیں ہیں، کیونکہ اشعار تو وہ ہوتے ہیں جو بطور ارادہ کہے جائیں، اور یہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں وہ غیر ارادی طور پر کہے ہیں۔ اور خلیل احمد الفراہی نے اپنی کتاب کتاب العین میں لکھا ہے جو 2 جزووں پر مشتمل سجا ہوتا ہے وہ اشعار نہیں کہلائے جاتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار کہنے کو اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کا منہ ایسے بھر جائے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے بجائے اس کے کہ اس کا منہ اشعار سے بھرے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں اشعار سے مراد وہ اشعار ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جس میں بےہودگی ہو، فحاشی ہو، اور جس میں صرف اور صرف شعر شاعری کا مد نظر اور اس کا ہدف، اس کی بنیاد سب کچھ جو ہے لیلا مجنوں ہو اور عشق ہو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں جن میں اور اس میں جھوٹ بھرا ہوا ہو، غلو بھرا ہوا ہو، لغو بھرا ہوا ہو، ظاہر بات ہے کہ ایسی اشعار اس میں مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔